صفحہ نمبر 86 سبق 14 صفائی کا خیال رکھیں۔ گلی میں پھلوں کے چھلکے پھینکنے سے کیا ہوتا ہے؟ گلیاں گندی ہو جاتی ہیں، چھلکوں پر مکھیاں بیٹھتی ہیں اور بیماریاں پھیلاتی ہیں۔ گندگی کا کیا نقصان ہوتا ہے؟ گندگی سے بیماریاں پھیلتی ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں گندگی پھیلانے سے ملیریا، معدی بخار اور اسہال جیسی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں؟ صفحہ نمبر 87 صفائی کا خیال رکھیں۔ تلفظ سیکھیں۔ جھے پیش و جھو لامبڑیے لے جھولے، ڈال زبر بے بڑیے ڈبے، کاف پیش و کوڑے لفڑا کوڑا، کاف رے کر کاف زبر ٹے کٹ کوڑا کرکٹ، چے زیر میم ٹے چمٹ، الف زیر رے دال ارد، کاف زیر رے دال گرد ارد گرد۔ آج اسکول کے بچے اپنی استانی کے ساتھ پارک میں آئے تھے۔ پارک بہت خوبصورت تھا، رنگ رنگ کے پھول کھلے تھے، سرسبز درخت تھے، ایک طرف جھولے تھے، دوسری طرف کھیل کا میدان تھا۔ بچے پارک دیکھ کر بہت خوش ہو گئے، وہ ادھر ادھر کھیلنے لگ گئے۔ بچے اپنے ساتھ پھل، جوس اور کھانے پینے کا سامان بھی لائے تھے۔ اس دوران میں وہ ساتھ لائی ہوئی چیزیں کھانے پینے لگے۔ کھانے پینے کے بعد انہوں نے جوس کے خالی ڈبے اور پھلوں کے چھلکے پارک میں پھینک دیے۔ استانی نے یہ دیکھا تو انہیں افسوس ہوا۔ انہوں نے بچوں کو بلایا اور کہا، بچوں تم نے یہ کیا کر دیا؟ کیا تم اچھے بچے نہیں ہو؟ اچھے بچے تو صفائی کا خیال رکھتے ہیں۔ احمد: استانی صاحبہ، ہم اپنے جسم اور کپڑوں کی صفائی کا تو خیال رکھتے ہیں۔ ٹھہریں اور بتائیں۔ استانی صاحبہ کو کس بات پر افسوس ہوا؟ بچوں نے کھانے پینے کے بعد جوس کے خالی ڈبے اور پھلوں کے چھلکے پارک میں پھینک دیے۔ استانی جی نے یہ دیکھا تو انہیں افسوس ہوا۔ صفحہ نمبر 88 استانی: بے شک آپ صاف ستھرے کپڑے پہنتے ہیں، اپنے جسم کو صاف رکھتے ہیں، لیکن اچھے بچے اپنے کھیل کے میدانوں، گلیوں اور بازاروں کو بھی صاف ستھرا رکھتے ہیں، کوڑا کرکٹ باہر نہیں پھینکتے۔ فاطمہ: استانی صاحبہ، کوڑا باہر پھینکنے سے کیا ہوتا ہے؟ استانی: کوڑا باہر پھینکنے سے کھیل کے میدان، گلیاں اور بازار گندے ہو جاتے ہیں، کوڑے پر مکھیاں بیٹھتی ہیں، جراثیم ان کی ٹانگوں اور پروں کے ساتھ چمٹ جاتے ہیں، بعد میں یہی مکھیاں کھانے پینے کی چیزوں پر بیٹھتی ہیں، اس طرح جراثیم کھانے پینے کی چیزوں میں شامل ہو جاتے ہیں، یہ چیزیں کھا پی کر ہم بیمار ہو جاتے ہیں۔ استانی کی یہ باتیں سن کر تمام بچوں نے وعدہ کیا کہ وہ آئندہ اپنے ارد گرد کی صفائی کا خیال رکھیں گے۔ انہوں نے پھلوں کے چھلکے اور خالی پیکٹ اٹھائے اور کوڑے دان میں ڈال دیے۔ پارک دوبارہ صاف ستھرا اور خوبصورت نظر آنے لگا۔ ہم نے سیکھا ہمیں اپنے آس پاس کے ماحول کو صاف ستھرا رکھنا چاہیے۔ ارد گرد گندگی ہو تو اس سے بیماریاں پھیلتی ہیں۔ ٹھہریں اور بتائیں۔ مکھیاں کوڑے پر بیٹھیں تو کیا ہوتا ہے؟ مکھیاں جب کوڑے پر بیٹھتی ہیں، جراثیم ان کی ٹانگوں اور پروں کے ساتھ چمٹ جاتے ہیں، بعد میں یہی مکھیاں کھانے پینے کی چیزوں پر بیٹھتی ہیں، اس طرح جراثیم کھانے پینے کی چیزوں میں شامل ہو جاتے ہیں، یہ چیزیں کھا پی کر ہم بیمار ہو جاتے ہیں۔ صفحہ نمبر 89 مشق: نئے الفاظ، دیے ہوئے الفاظ کے معنی سمجھیں۔ جراثیم، نہ نظر آنے والے کیڑے جو بیماریاں پھیلاتے ہیں۔ کوڑا کرکٹ، گندگی۔ کوڑے دان، کوڑا ڈالنے کا ڈبہ۔ وعدہ، جو کہا جائے اسے پورا کرنا۔ آئندہ، مستقبل میں، آنے والا وقت۔ آپ نے کیا سمجھا؟ درست بیان کے سامنے ٹک اور غلط بیان کے سامنے کراس کا نشان لگائیں۔ بچے سیر کے لیے باغ میں آئے تھے، ٹک۔ پارک میں جھولے تھے، ٹک۔ بچوں نے کھانے کے بعد چھلکے کوڑے دانوں میں ڈالے، کراس۔ کوڑے کرکٹ سے گندگی پھیلتی ہے، ٹک۔ بچوں نے استانی کی بات پر عمل کرنے کا وعدہ کیا، ٹک۔ صفحہ نمبر 90 دیے ہوئے سوالوں کے جواب لکھیں۔ پارک میں کیوں گندگی پھیل گئی؟ بچوں نے کھانے پینے کے بعد جوس کے خالی ڈبے اور پھلوں کے چھلکے پارک میں پھینک دیے اور پارک میں گندگی پھیل گئی۔ کوڑا کرکٹ باہر پھینکنے کا کیا نقصان ہے؟ کوڑے پر مکھیاں بیٹھتی ہیں، جراثیم ان کی ٹانگوں اور پروں کے ساتھ چمٹ جاتے ہیں، بعد میں یہی مکھیاں کھانے پینے کی چیزوں پر بیٹھتی ہیں، جراثیم کھانے پینے کی چیزوں میں چلے جاتے ہیں اور انہیں کھا پی کر ہم بیمار ہو جاتے ہیں۔ اپنی گلیوں کو صاف ستھرا رکھنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟
ہمیں گلیوں کی صفائی کا خیال رکھنا چاہیے. ہمیں کوڑا کرکٹ اور پھلوں کے چھلکے گلی میں نہیں پھینکنے چاہیے. مل کر بات کریں، دیا گیا واقعہ سنیں اور آخر میں دیے ہوئے سوالوں کے جواب دیں. ریاض کے سامنے ایک بڑھیا جا رہی تھی. اچانک بڑھیا کو ٹھوکر لگی. بڑھیا زمین پر گر پڑی اور اس کا سارا سامان ادھر ادھر بکھر گیا. ریاض جلدی سے بڑھیا کی طرف گیا. اس نے بڑھیا کی اٹھنے میں مدد کی، پھر سارا سامان سمیٹ کر تھیلے میں ڈال دیا. بڑھیا بہت خوش ہوئی اور اس نے ریاض کو دعائیں دیں. بڑھیا زمین پر کیوں گر گئی؟ اچانک بڑھیا کو ٹھوکر لگی، اس لیے بڑھیا زمین پر گر گئی. ریاض نے بڑھیا کی کس طرح مدد کی؟ اس نے بڑھیا کی اٹھنے میں مدد کی، پھر سارا سامان سمیٹ کر تھیلے میں ڈال دیا. بڑھیا نے ریاض کو کیوں دعائیں دیں؟ بڑھیا بہت خوش ہوئی کیونکہ ریاض نے اس کی مدد کی تھی، اس لیے بڑھیا نے اسے دعائیں دیں. صفحہ نمبر 91 لفظوں کا کھیل. دیے ہوئے الفاظ غور سے سنیں. مثال کے مطابق پہلا رکن تبدیل ہونے پر نیا بننے والا لفظ معمے میں تلاش کر کے ہر لفظ کے سامنے لکھیں. مالا. مالا کا پہلا رکن ہے میم، تو اس کو چینج کریں گے تو نیا لفظ بن رہا ہے کاف الف لام الف کالا. اسے جوڑ کر لکھ دیں گے مالا کالا. اسی طرح گھوڑے تھوڑے، مالی ڈالی، وادی دادی، موٹا چھوٹا، باجا راجا. قواعد سیکھیں. دیے ہوئے جملوں کو غور سے پڑھیں. ان میں خطمہ، سوالیہ نشان اور سکتہ کو نمایاں کیا گیا ہے. پارک بہت خوبصورت تھا. خطمہ، کیا تم اچھے بچے نہیں ہو؟ سوالیہ نشان، بچے اپنے ساتھ پھل، سکتہ، جوس اور کھانے پینے کا سامان بھی لائے تھے. خطمہ. صفحہ نمبر 92 جملوں کو پڑھ کر سوالیہ، خطمہ اور سکتہ کا نشان لگائیں اور سامنے دوبارہ جملہ لکھیں. ہم پاکستانی ہیں. خطمہ. ابا جان نے آم، سکتہ سیب اور کیلے خریدے. خطمہ. کیا تم نے سبق پڑھ لیا ہے؟ سوالیہ نشان. ہم بلوچستان کب جائیں گے؟ سوالیہ نشان. کراچی، سکتہ حیدرآباد اور سکھر سکتہ سندھ میں ہیں. خطمہ. پڑھیں اور مثال کے مطابق ستاروں کی تعداد کو لفظی اور گنتی سے ملائیں. صفحہ نمبر 93 کچھ نیا لکھیں. فرض کریں کہ آپ کے گھر کے سامنے ایک پارک ہے. پارک کو صاف ستھرا رکھنے اور اس کی حفاظت کے لیے نیچے دی گئی جگہ پر ہدایات لکھیں. کوڑا کرکٹ باغ میں نہ پھینکیں. درختوں کو نقصان نہ پہنچائیں. کوڑا کوڑے دان میں ڈالیں. پھلوں کے چھلکے پارک میں نہ پھینکیں. پھول نہ توڑیں. پودوں کے پتے نہ توڑیں.